بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، اکثر اسٹوڈنٹ کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا، اور اگر سبق یاد ہو جاتا ہے تو یاد نہیں رہتا ہے، پڑھائی میں من نہیں لگتا ہے ذہن نہ چلنے کی وجہ سے۔ تو یہ پریشان رہتے ہیں، اس کے لیے کیا کریں؟ ان کے والدین بھی، ان کے پیرنٹس بھی وہ پریشان رہتے ہیں، بھئی کیا کریں، سبق یاد نہیں ہو رہا ہے، اور اگر سبق یاد ہو جاتا ہے تو بھول جاتے ہیں، جیسے ہی استاد کے سامنے جاتے ہیں، ٹیچر کے سامنے جاتے ہیں تو سبق یاد نہیں نکلتا ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کرنا یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر ایک چیز سکھائی ہے اور بتائی ہے، بس فرق یہ ہے کہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یا قویو یہ پڑھنا ہے کم از کم 11 دفعہ یا 21 بار۔ اپنا داہنا ہاتھ، رائٹ ہینڈ اپنے سر پر یہاں پیشانی پر رکھ کر کے یہ پڑھے، یا قویو یا قویو یا قویو، 11 دفعہ یا 21 دفعہ کم از کم اتنا ضرور پڑھیں۔ یا قویو اپنا رائٹ ہینڈ یہاں پیشانی پر رکھے ہر نماز کے بعد اور یہ پڑھیں۔ جن کو یاد نہیں ہوتا ہے، ذہن نہیں چل رہا ہے، یا یاد ہونے کے بعد بھول جاتے ہیں، تو ان کو یہ کام کرنا ہے کہ ایک تو عمل یہ کرنا ہے، دوسرے 2 عمل جو ہے وہ قرآن کریم کی آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی 2 آیتیں ہیں، آپ کو ہر نماز کے بعد کر لیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر کسی 2 نماز کو منتخب کر لیں جس میں وہ پڑھنا ہے ہمیں کم از کم 101 بار، کم از کم 101 بار پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہمارے بچوں کی شکایتیں ہیں، جو یہ ذہن کی پرابلمز ہیں، یہ ساری کی ساری دور ہوتی چلی جائیں گی، ہمارا ذہن، ہمارا دماغ بہت قوی ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، اسٹرونگ ہو جائے گا، بہت زبردست ہو جائے گا اگر ہم یہ عمل اپنا لیتے ہیں اور ان عمل کو کر لیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ عمل کرنا ہے جو میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ کو یا قویو اپنا رائٹ ہینڈ پیشانی پر رکھیں ہر نماز کے بعد اور اس کو پڑھیں کم از کم 11 دفعہ یا 21 دفعہ، نمبر 1 بات۔ نمبر دوسری جو بات یہ ہے کہ جو قرآن کریم کے اندر 16واں پارہ ہے، 16واں پارہ، اس کے اندر ایک سورت ہے سورہ طٰہٰ میں آپ کو دوسرا رکوع آتا ہے، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ آپ کو یہاں سے پڑھنا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اتنا آپ کو یہ پڑھنا ہے۔ اگر کسی کے حفظ زیادہ نہ ہو تو وہ قرآن کریم کو باوضو ہو کر پہلے وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد آپ قرآن کریم لیں اور اس کو پڑھیں۔ ایک تو آپ کو یہ کرنا ہے۔ دوسری قرآن کریم کی آیت اسی صورت کے اندر اسی پارے میں ہے، رب زدنی علما۔ آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، انشاءاللہ میں لکھ دوں گا اللہ نے چاہا تو، اسکرین پر آپ دیکھیں گے دونوں آیات، اور جو سب سے پہلے میں نے عمل بتایا یا قویو والا۔ تیسرا عمل یہ کرنا ہے کہ ہر نماز کے 2 نمازیں منتخب کر لینی ہیں۔ میں نے بتایا کہ ہر نماز کے بعد تو یا قویو پڑھنا ہے 21 یا 11 دفعہ، یا 2 نمازیں کسی منتخب کر لیں، 2 نمازیں کوئی سی بھی کر لیں جس میں آپ کو سکون ہو۔ آپ ان 2 نمازوں کو انتخاب کریں الگ، اس میں یہ 2 عمل کریں، 101 بار پڑھیں، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ آیتیں پڑھیں، اور یہ رب زدنی علما وہ بھی اسی پارے میں ہے، اسی صورت کے اندر ہے۔ آپ کو یہ عمل کرنے ہیں تینوں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کرتے رہیے، اللہ سے دعا بھی کریے ان عمل کو کرنے کے بعد کہ اللہ میرے ذہن کو کشادہ کر دے، میرے ذہن کھول دے، میں علم پڑھنا چاہتا ہوں، یہ اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی، اور اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائیں گے۔
آخر میں آپ کو یہ ایک کام اور کرنا ہے، جب آپ سبق یاد کرنے کے لیے چلیں، سبق یاد کرنے کے لیے چلیں تو آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ آپ ایسی جگہ کا انتخاب کریں، ایسی جگہ بیٹھے کہ جہاں کوئی شور شرابہ نہ ہو، کسی چیز میں ذہن مشغول نہ ہونے والا ہو، یعنی موبائل وغیرہ نہ ہو، وہاں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے آپ کھیلیں یا ذہن منتشر ہو، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کم از کم یہ 2-3 اعمال تو ضرور کر لیجئے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ یا قوی ہر نماز کے بعد 11-21 دفعہ پیشانی پر رائٹ ہینڈ رکھیں اور یہ پڑھیں۔ دوسرا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری 16ویں پارے میں ہے سورہ طٰہٰ میں، اور رب زدنی علما 101 بار قال رب اشرح لی صدری رب زدنی علما، یہ دونوں آیات یہ 101 بار پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہماری یہ پریشانیاں ہیں بچوں کو لے کر کے یہ دور ہو جائے گی۔